الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور اللہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نہایت ہی انکساری اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کہہ کر ہی گزر جاتے ہیں۔ پچھلے تقریباً پورے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی بے شمار نشانیوں کو پیش کیا تھا، اور آفاق میں پھیلے ہوئے نشانیاں، اور پھر انفس میں انسان کی خود اپنی ذات میں جو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھ دی ہے اس کی طرف توجہ دلائی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ دیکھو ہم نے تم کو کیسے ایک بے وقت پانی سے چلا دیا تمہاری نسل کو، نہ صرف تمہیں چلایا، تمہاری نسل کو چلایا، تم کو پیدا کیا، بلکہ تمہارے لیے دو خاندان ہم نے بنا دیے۔ ایک تمہارا جو نسب سے خاندان ہے تمہارے باپ سے وہ چلا، اور ایک تمہارا سسرالی خاندان، دو خاندان ہم نے تمہیں بخشے، دو نعمتیں، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر تمہاری بقا کے لیے ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بارش نازل فرما کے اس کے ذریعے سے مردہ زمین جو تھی اس کو زندہ کر دیا، اور پھر وہ پانی تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے کام آتا ہے، تم کو سیراب کرتے ہیں، مویشیوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ اور پھر وہ پانی کو ہم نے یوں ضائع نہیں کیا، بلکہ دو طرح کے دریا ہم نے بہا دیے انسانی ضروریات کے مطابق، ایک میٹھا پانی کا اور ایک دوسرا کھارا اور کڑوا پانی کا، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک ایسی آڑ اور برزخ رکھ دیا جو قدرتی طور پر کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہم ان دونوں پانیوں کو ملنے نہیں دیتے۔ اس طریقے سے ہم نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور پھر رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اس کو اندھیری بنایا اور ٹھنڈا بنایا، اور پھر رات تمہارے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ بن گئی، اور دن کو روشن کیا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو۔ اور بہت سی دیگر بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ آسمان پہ ہم نے ستاروں اور سیاروں کو رکھ دیا، سورج اور چاند کو رکھ دیا، جو اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، جو تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے بڑی بڑی نشانیوں کو میں غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد تمام انسانوں سے یہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ دیکھو تم اس رحمان کو سجدہ کر لو، تم ادھر ادھر مت جاؤ، اور ان کی عبادت کرنے میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، وہ تمہیں کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے سجدہ تمہیں رحمان ہی کا کرنا ہوگا، رحمان کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس نے اس بات کو مان لیا اور تسلیم کر لیا اور اپنی عقل لگا کر اس میں وہ باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، تو ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے کر رہے ہیں۔ یہاں سے لے کے تقریباً 13-14 آیتوں تک انہی حضرات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جسے عباد الرحمن کا لقب دیا گیا ہے۔ عباد الرحمن کا لقب اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو دیا ہے جو ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول پر اور اپنی زندگی میں اور اپنے یعنی سارے معاملات میں ان کو اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے تابع بنا لیا، یعنی اپنی ساری خواہشات کو بھی اور عقائد کو بھی اور اپنے سارے اعمال کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع کر لیا۔ وہ حضرات کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اعزاز دے رہے ہیں، دنیا میں اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا، جن کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد کہتے ہیں بندے کو اور غلام کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، تو ان کو یہ بہت بڑا اعزاز عطا کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ رحمان کا لفظ لگا دیا گیا۔ عباد اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، یا کوئی اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ میں سے جو نام ہیں ان کو اس میں ساتھ ملایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ اس میں منتخب کیا ان کے ساتھ۔ یہ شان ہے رحمان کی کہ رحمان کا جو اسماء حسنہ کے اس سے پہلے بھی اس تعلق سے بات ہوئی تھی کہ یہ بڑی خصوصی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت ہے، جو دنیا میں یہی وجہ ہے کہ آج سب زندہ ہیں، کھا پی رہے ہیں، ان کی رحمانیت کی وجہ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا ظہور اپنے ان بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو عباد الرحمن کہا، یہ میرے بندے ہیں کہا۔ یعنی بندے تو سب ہیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرتی ہے، جبری طور پر اور تکوینی طور پر۔ اگر آپ دیکھیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
فَسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم کہا اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں، لیکن وہ تکوینی اور جو ہے جبری طور پر بندگی ہے۔ یہ اختیاری طور پر جو بندگی کرنے والے جو لوگ ہیں، جو تشریعی طور پر جو بندگی کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ وہ بندے ہیں۔ جنات اور انس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو اختیارات دے کر بھیجے تھے، وہ اختیارات کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگ جانے والے، اپنے تمام تر خواہشات اور اپنے میں وجود اور اپنی نشست و برخاست اور اپنی حرکات اور سکون کو اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضی کی تابعات کرنے والے، تابع کرنے والے جو حضرات ہیں، ان کی تعریف اس میں فرمائی گئی ہے، اور ان کو بہت بڑا اعزاز جو ہے یہاں پر نواز دیا گیا ہے، اور ان کی 12 صفتیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ یہ 12 صفات اور علامات ان لوگوں میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کہا، یعنی وہ جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی ہی انکساری اور تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اکڑ کر نہیں چلتے، تن کر نہیں چلتے۔ سب سے پہلے ان کی چال کا ذکر فرمایا ہے، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہر انسان کو کہ کیسا چلنا چاہیے، مت چل اکڑ کر زمین پر، کہا لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تغرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، اس لیے دب کر چل، ادب کے ساتھ چل، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، نہ بہت تیز نہ بہت ہی آہستہ، بلکہ درمیانی اعتدال کی راہ چلتے تھے، اور ایسا چلتے تھے آپ جیسا کہ جو ہے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، بلندی سے نیچے کی طرف آنے والا انسان کیسا چلتا ہے، اس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے، تو ایسا چلنے کے لیے اس میں کہا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور دوسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی ہے، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کہہ کر ہی گزر جاتے ہیں۔ یہاں جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے علم رکھنے والے لوگ بھی جہالت کرتے ہیں بسا اوقات، اور یہ جو ہے ان کی جاہلانہ باتیں اور جاہلانہ گفتگو اور طرز عمل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جو اس قسم کی جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ لوگ ان کے منہ نہیں لگتے، ان سے نہیں الجھتے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین کہا سورہ قصص پارہ 20 میں، جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سلام کرو ان کے اوپر اور کہہ دو کہ ہم جو ہے نہیں الجھتے جاہلوں سے۔ تو اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ یہ حضرات کبھی بھی جو ہے جہالت کرنے والے لوگوں سے نہیں الجھتے اور اپنا وقت خراب نہیں کرتے، کسی طرح ان سے انتقام نہیں لیتے، خاموشی کے ساتھ شر کو خیر سے دفع کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں اور انہیں سلام کہتے ہیں۔ سلام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یعنی عام طور پر جو سلام کیا جاتا ہے وہ عرفی سلام نہیں ہے، بلکہ جو ہے سلامتی کی گفتگو کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں ان سے الجھے بغیر۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے عجز و ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ و قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ان کی بیان کی گئی ہے، یعنی یہ رات بھر پڑھ کر سو نہیں رہتے، بلکہ اپنے رب کے سامنے رو کے جو ہے دعائیں کرتے ہیں اور تہجد میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ولایت بغیر کسی یعنی اللہ کے سامنے راتوں میں روئے اور تہجد پڑھے کہ کسی کو نہیں ملی۔ تو تہجد کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ رات جو سونے کے لیے بنائی ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس میں جو بندے اللہ کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو اللہ کا کلام سناتے ہیں اور اس کے سامنے روتے ہیں اور اس سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہی اچھے بندے ہوتے ہیں۔ یہ صفت ان میں ہوتی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا کہا سورہ الف لام میم سجدہ پارہ 21 میں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اٹھ کر رات کے آخری پہر میں اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے درمیان۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون کہا سورہ زاریات پارہ 26 میں، یعنی وہ بہت کم سوتے ہیں اور صبح کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور طلب کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سو نہیں رہ جاتے بلکہ راتوں میں اٹھتے ہیں، یعنی کیونکہ جو ہے خلوت کے بغیر خلت نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو تو پھر خلوت میں اس کے اپنے رب سے جو ہے اس کو بات کرنی ہوگی، اس کے سامنے اس کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا عجز و انکساری کے ساتھ۔ یہ وہ کام کرتے تھے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما،
اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے دور رکھیے، بے شک اس کا عذاب بڑا ہی جان لیوا ہے، یقیناً جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت ہی برا مقام ہے۔ اور پھر یہ تمام کام کرنے کے بعد ان کے دل میں ذرا بھی غرور نہیں آتا اور وہ اتراتے نہیں اپنے عمل پر، بلکہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اس عذاب سے جو جہنم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ جو نافرمان ہیں وہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیں گے یا نہیں نجات دیں گے، یہ سوچ کر جو ہے وہ ڈرتے جاتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات، کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون پارہ 18 میں۔ یعنی وہ دیتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، دینے کے بعد بھی ڈرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم، اور کے دل جو ہے لرز جاتے ہیں ڈر سے، خوف سے۔ اللہ کی بات جب سامنے آتی ہے، اللہ کا دل میں جو ہے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کا کیسا معاملہ ہوگا، کیسا حشر قائم ہوگا اور کیسا اپنے رب کے روبرو حاضری ہوگی، تو اس وقت ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات دریافت کی، حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ بدکار لوگ ہوں گے؟ کیا وہ شرابی لوگ ہوں گے؟ کیا وہ چوری کرنے والے لوگ ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ لوگ نمازیں پڑھنے والے، وہ لوگ روزے رکھنے والے اور وہ لوگ صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ڈرنے والے لوگ ہوں گے اللہ سے۔ یہی لوگ ہیں، یہی صفتیں ہیں ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہے عباد الرحمن کی صفت اللہ تعالیٰ اس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں، غرہ نہیں کرتے، ناز نہیں کرتے اپنے عمل پر، ہمیشہ انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ خوف اور امید کے بیچ میں ان کی زندگی گزرتے رہتی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ وہ اعتدال کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی صفت، پانچویں صفت ان کی اللہ تعالیٰ اس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو مال ان کو اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھا ہے اس میں سے کیسے خرچ کرتے ہیں۔ وہ خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نہ کنجوسی بخیلی کرتے ہیں اس میں، اور نہ ہی جو اتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں کہ اسراف کی تعریف میں آ جائے۔ یہ ان کی صفت ہوتی ہے۔ اصل میں مال کے خرچ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کو بالکل ہی ہاتھ کھول کر ختم نہ کر دیا جائے، اسراف جسے کہتے ہیں۔ اسراف اور تبذیر دو لفظ آئے ہیں قرآن میں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہا اللہ تعالیٰ نے، وکان الشیطان لربہ کفورا، سورہ بنی اسرائیل میں۔ یعنی مبذرین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو تبذیر اور اسراف دونوں ہم پلہ لفظ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور معصیت میں اور گناہ کے کاموں میں اپنے مالوں کو خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کام جائز ہیں اس میں کچھ مال خرچ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں بے حد مال خرچ کر دینا، وہ اسراف ہے۔ یعنی جہاں پر 100 روپے میں کام چلتا تھا وہاں پر 1 لاکھ روپیہ آپ نے خرچ کر دیا، یہ اسراف ہے۔ تو اسراف اور تبذیر دونوں جو ہے ایک جیسے ہی ہیں، لیکن جو ہے ایک یہ تھی کہ بالکل اس میں جو ہے 1 پیسہ بھی نہیں خرچ کیا جا سکتا، لیکن اس میں آپ ہزاروں لاکھ روپے خرچ کر دے رہے ہیں مال، یعنی ایسے حرام کاموں میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر مال کو خرچ کرنا بخیلی یا کنجوسی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو بخیل کہیں گے، یا اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کریں گے تو لوگ بخیل کہیں گے، یہ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا الٹا کرتے ہیں دنیا میں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خوب دل کھول کے خرچ کریں گے، یعنی وہ جتنا چاہے خرچ کر لو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم جہاں پر آتا ہے، جہاں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر بالکل چند ٹکے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں برائے نام۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جہاں پر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں پر جتنا ہو اتنا خرچ کرنا چاہیے، اور اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر جو ہے ایک حد تک خرچ کرنا چاہیے، زیادہ نہیں۔ زیادہ اگر خرچ کریں گے تو پھر وہ اسراف کی تعریف میں آ جائے گا، تو اس سے روکا گیا ہے۔ اس میں جو ہے یہ بات اچھی طریقے سے مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں جو مسلمانوں پر جو ہے جو عائد کیے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ جانی عبادتیں ہیں، کچھ مالی عبادتیں ہیں، اور کچھ جانی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ جو مالی عبادتیں ہیں وہ جو ہے خاص ان کا تعلق
حقوق العباد سے ہے، کیونکہ اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، اس لیے اس کی اہمیت بڑی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی دوہرا جو ہے اس کا اجر ملے گا، اور یہی کسوٹی بن سکتی ہے اس انسان کے لیے، اس کی جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مال کو اس نے راہ اللہ میں کیسے خرچ کیا یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جو ہے جو مال خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ مال انسان کے لیے بہت پیارا ہے، بہت شدید محبت کرتا ہے انسان مال سے، یعنی کئی ایک صورتوں میں اس کا جو ہے تذکرہ آیا ہے کہ تحبون المال حبا جما کہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں، اور جو ہے سورہ حمزہ میں جو ہے اس کے تعلق سے کہا ہے کہ وہ جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، جمع مالا وعددا کہا، اور جو ہے ایک دوسری صورت میں کوئی دوسرے انداز میں کہا ہے کہ وہ شدید محبت کرتا ہے مال سے۔ تو اتنی محبت کرنے کی وجہ سے مال کو خرچ کرنا اس کو بہت برا لگتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، یعنی بڑے بڑے دیندار قسم کے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں اور پہلو تہی کرتے ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان کے لیے کسوٹی بن سکتی ہے اللہ کے پاس، کیونکہ مال جو خرچ کرنے کے جو اصول بتائے گئے ہیں وہ ان اصولوں کے مطابق مال کو خرچ کرنا چاہیے، اور ان کے جو ہے بہت سی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، جس کا جو ہے انشاءاللہ کل تذکرہ کیا جائے گا آئندہ کے درس میں کہ کون سی شکلیں جو ہے مال کے خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، جو فرائض ہیں، جو زکوٰۃ کے متعلق ہیں، اور پھر اس کے بعد نفلی صدقات ہیں، اور پھر جو انسان اپنی زندگی میں مال کماتا ہے اور چھوڑ کر جاتا ہے، پھر وہ مال میراث کا مال جو کہلاتا ہے، تو اس کا جو ہے تقسیم کیسی ہونی چاہیے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے تعلق سے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔